السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الہدایہ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک ملاقات، جس میں شہر کی معروف شخصیت مولانا مفتی محمد نذیر خان صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو کہ ماہ سفر سے متعلق پائے جانے والے عامۃ الناس میں شکوک و شبہات کا ازالہ قرآن و سنت کی روشنی میں فرمائیں گے۔ میں مولانا کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ اپنے گناہ گو مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا جہاں کامل الفقہ جامع نظامیہ ہے، وہیں آپ الہدایہ آرگنائزیشن کے شعبہ تعلیمات کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور کئی کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں۔ میں مولانا سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ تمہیدی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر کی مناسبت سے یہ ملاقات رکھی گئی ہے، اور آج کا موضوع، اس ملاقات کی گفتگو بدشگونی سے متعلق، نحوست سے متعلق لوگوں کے بعض جو افکار ہیں، جو خیالات ہیں کہ فلاں چیز کے ہونے سے منحوسی ہوتی ہے، فلاں چیز کے انجام پانے سے بدشگونی ہوتی ہے، اور خصوصاً ماہ سفر کے متعلق بعض ناواقف لوگوں کے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ مہینہ منحوسی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور خصوصاً 13 تاریخ کے متعلق جو کام کیے جاتے ہیں، جو اعمال مخصوص کر دیے گئے ہیں، ان کی شرعی نقطہ نظر کو جاننے کے لیے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، شرعی کیا احکامات ہیں، ان سے واقفیت کے لیے آج کی یہ نشست مقرر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں بدشگونی سے متعلق، نحوست سے متعلق شرعی احکام کو بیان کریں، اور ماہ سفر سے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث شریفہ میں کیا بیان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، ماہ سفر سے متعلق جو توہمات ہیں یا جو عام تصورات ہیں، اس کے پیش نظر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بدشگونی اور نحوست سے متعلق شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ تعلق ہے بدشگونی کی حقیقت سے متعلق جہاں تک سوال کا تعلق ہے، تو بات یہ ہے کہ اسلام نے سرے سے بنیادی طور پر بدشگونی اور کسی چیز کے فی نفسہ منحوس ہونے کی انتہائی نفی کی ہے، بلکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ بیان کیا ہے، اور احادیث شریفہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی نفی کی ہے، بدشگونی کی نفی کی ہے، بدفعلی کی نفی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا طیرۃ، کہ بدشگونی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بدشگونی کسی چیز میں ہوتی، نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی، تو گھر، گھوڑا اور عورت میں ہوتی، لیکن کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو لہذا ان چیزوں میں بھی نہیں ہے اور کسی چیز میں بھی یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت سابقہ، امت مجھ پر پیش کی گئی، امت مجھ پر پیش کی گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے جن کے ساتھ ایک آدمی جا رہا ہے، ایک نبی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ دو اشخاص، یعنی دو افراد پر مشتمل ان کی امتی جا رہے ہیں، اور ایک نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک جماعت جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے پھر دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو فضا پر چھا گئی ہے، تو میں نے امید کی کہ شاید یہ میری امت ہے، تو عرض کیا گیا کہ نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت ہے جو فضاؤں میں، کناروں میں چھا گئی ہے، اور مجھ سے کہا گیا ادھر ادھر دیکھیے، تو میں نے دیکھا تو ہر طرف جماعت ہی ہے، افراد ہیں، اور مجھ سے عرض کیا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ، ان کے سامنے 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔
عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ نہ ان کی آخرت کی مشکلیں ہوگی، نہ حشر کے پریشانیاں ہوں گی، نہ وہ مشکلات کا معاملہ ہوگا، نہ مصیبتوں کا معاملہ ہوگا، سکون و چین سے، آرام سے، اطمینان سے، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بدشگونی نہیں لیتے، منتر نہیں کرتے، اور پھر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہاں صحابہ کی اس جماعت میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ عکاشہ کو ان لوگوں میں سے بنا دے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ مجھ کو بھی ان میں سے بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس دعا میں تم پر سبقت دے گئے۔ تو بہرحال اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو بدشگونی کی نفی کی، سرے سے اس کا انکار کیا، اس کی نفی کی، اس کی حقیقت کی نفی کی، اس کے وجود کی نفی کی، اور پھر ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو لوگ ان کاموں سے بچتے ہیں، ان کاموں سے احتیاط کرتے ہیں۔ بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدشگونی کو پسند نہیں کرتے اور فعل نیک کو پسند فرماتے تھے۔ کسی کو روانہ کرتے کسی کام سے تو پوچھتے کہ نام کیا ہے، نام اچھا ہوتا، پسند آتا تو خوش ہوتے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نمایاں ہوتے، اور اگر نام مناسب نہیں ہوتا تو پھر ناپسند کرتے، ناگوار ہوتا آپ کی طبیعت پر، اور ناگواری کے آثار آپ کے چہرے اقدس پر نمایاں ہوتے۔ کسی بستی میں جاتے، کسی علاقے میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر نام اچھا ہوتا خوش ہوتے، خوشی کا اظہار کرتے، اور اس قدر خوش ہوتے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے اقدس پر نمایاں ہوتے تھے۔ برا نام ہوتا تو ناگواری طبیعت میں آتی، اور اس ناگواری کی کیفیت آپ کے چہرے اقدس پر نمایاں ہوتی۔ تو فعل نیک یقیناً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، اس کی آپ نے اجازت دی ہے، لیکن بدشگونی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر سرے سے ہی اس کی نفی فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ لا طیرۃ، کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو نحوست کا ذریعہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ فلاں چیز کے ہونے سے یہ نحوست ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ مصیبت ہو گیا، یہ اس کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرمائی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی اسلامی تعلیمات بالکل نفی کرتا ہے، بلکہ یہ جاہلیت، اہل جاہلیت کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، اہل جاہلیت اس طرح کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، معمولی چیزوں سے نحوست لیا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے، پھر اس کے لحاظ سے اپنے معاملات کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالکلیہ طور پر اس کی نفی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بدشگونی کی مختلف صورتیں، جیسے الو کا دیکھنا، بلی کا راستہ کاٹنا، یا رات کے 12 بجے کسی کے جانے کو منع کرنا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ الو کا معاملہ ہے یا پھر دیگر چیزیں، یہ جاہلیت کے معاملات تھے۔ جاہلیت کے زمانے سے اہل جاہلیت اسلام کے آنے سے پہلے ایسے افکار رکھا کرتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد ان تمام چیزوں کی نفی کیا ہے۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی الو کو دیکھ لیے دن میں تو سارا دن پریشانی میں گزر جائے گا، ہاں اگر راستہ چل رہے تھے اچانک بلی راستے میں آ گئی تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جانا مناسب نہیں ہے، واپس پھر گھر چلے آتے ہیں، اپنے پروگرام کو منسوخ کرتے ہیں، اپنے سفر کو پھر ملتوی کر دیتے ہیں۔ صرف کئی معاملات ہیں، بہت سی، کوا اگر کائیں کر دے تو پھر مہمان آنے کی بات ہوتی ہے، کیا کیا باتیں لوگ طے کر لیے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے نا نظریے قائم کر لیے ہیں، جبکہ اسلام اس تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ سرے سے حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حقیقت